السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اچھا مسلمان صبح سویرے اٹھتا ہے، یعنی تہجد کے وقت نماز تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں معافی مانگتا ہے، پھر اس کے بعد صبح کی نماز پڑھتا ہے، اور صبح کی نماز کے بعد اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اب کیونکہ اس کا تعلق، یعنی بندے کا تعلق اپنے گھر والوں سے اب قائم ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی گھر والوں سے بات چیت ہوگی، کیونکہ اب ناشتہ ہوگا اور تیاری ہوگی دفتر کی یا اسکول کی یا یونیورسٹی کالج کی یا جو بھی کام کرنا ہے جانے کی، تو اس سلسلے میں ایک تعلق پیدا ہوگا جو کہ گھر والوں سے، اور یہاں پر بندے کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا، اخلاق جو ہے وہ اصل میں یہاں پر بندے کا دیکھا جاتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ بندے کا اخلاق جو ہے وہ لکھتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے ان میں ایسے بندے بھی ہوں گے جو اس اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی کا آپس میں اخلاق دیکھا جائے گا کہ آپس میں کیسے ہیں، یعنی جیسے اب کیا ہے کہ بندہ کوشش کرے گا کہ اپنی بیوی پر روب داب نہ جھاڑے، بلکہ آرام سے، سکون سے، پیار سے کہے کہ آپ ناشتہ بنائیں، اور ناشتہ بناتے ہوئے مدد بھی کر سکتا ہے تو ضرور کرے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے بچے جو ہیں ان کے لیے، اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے کپڑے استری کرنے ہیں تو ہیلپ کرنی ہے تو مدد بھی بندہ کر لے، تو کپڑے استری کرنے ہیں یا ان کو تیار کرنا ہے یا کوئی کام بچوں کا کرنا ہے۔ اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بڑے بچے جو ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ پیار محبت سے کہ آپ کپڑے استری کر لو بچوں کے، یا آپ کچھ اور مدد کر لو۔ تو ہر معاملے میں جب مدد کرنے کے لیے کہا جائے گا تو آرام سے، پیار سے اور خلوص سے بلایا جائے گا، اور نام کہہ کر بلایا جائے گا، یعنی بچوں کو نام سے بلائیں گے اور نام کے ساتھ پھر ان کو آرام سے، سکون سے کام کا کہیں گے، تو اس طرح سے ماحول بہتر رہے گا۔ گالی بھی نہیں دینی اور نہ کوئی اونچی آواز میں بولنا ہے۔ اگر بچہ کوئی تھوڑا ذرا سلو ہے، آہستہ ہے، اور وہ کام کرنے میں سستی کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو مارنا نہیں، کچھ نہیں کہنا، آرام سے اس کو کہنا ہے بیٹا اٹھو، دیکھو ایسے اچھا نہیں ہوتا۔ تو اچھے بچے تو ایسے اٹھتے ہیں، جلدی تیار ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ اس طرح ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، اور ہم ہیں مسلمان تو ہمیں تو بالکل ایکٹیو سمارٹ ہونا چاہیے، تو اس طرح بچوں کو بندہ کہتا ہے۔ اور بیوی سے، بیوی ہے تو میاں کے ساتھ پیار محبت خلوص سے بات کرے، اور میاں ہے تو اپنی بیوی سے پیار محبت اور خلوص سے بات کرے، اور بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں اپنی، تو آپ خود دیکھیں، اپنے کپڑے استری کرتے ہیں تو آپ، یا اپنے استری بچے کر دیتے ہیں تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں، اگر انہوں نے ایسے کر دیا ہے تو ان کا شکریہ ادا کہ ان کو بھی عادت ہو کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو سوری کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس طرح سے اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، یا آپ اونچا بول لیتے ہیں یا کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے اچانک، تو آپ ان سے سوری کریں، معافی مانگیں، تاکہ ان کے اندر عادت پیدا ہو کہ وہ جب بھی ان سے غلطی ہوگی تو آپ بھی، وہ بھی آپ سے یا جس سے معافی مانگا کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ معاشرہ جو گھر کا ہے وہ بہترین ہونا شروع ہو جائے گا، ماحول اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، اور خاموشی اور پرسکون ماحول بنے گا۔ اسی طرح آپ بچوں کو کھیلنے کا بھی ٹائم دیں گے، اور پڑھنے کا بھی، اور ہر چیز کا وقت رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ موبائل فون اور دوسری چیزیں جو اس طرح آئی پیڈ ہیں یا
कंप्यूटर हैं या इस तरह, उसके लिए अगर बच्चों को टाइम देना है तो फ़िक्स वक्त रखेंगे और उसके बाद आप उनसे वो ले लेंगे। तो इस तरह अगर आप मुस्तकिल उनको इस पे लगा देंगे तो फिर आप ही हैं जो बच्चों को ख़राब करेंगे। बाज़ माएँ होती हैं कि वो काम करती रहती हैं और बच्चों को कोशिश करती हैं कि वो अपना फ़ोन या कोई चीज़ दे देती हैं ताकि बच्चा उसमें लगा रहे। बस वो फिर बच्चे को आदत बन जाती है, तो वो उसका हैबिचुअल हो जाता है, हैबिट यानी कि जैसे आदी हो जाता है। और आदी बच्चा हो गया तो समझो शुरू से ही आदत आपने उसको इस काम की डाल दी, तो बड़ा होकर फिर वो आपके कंट्रोल में बच्चा नहीं रहेगा, तो फिर आप रोएंगे। तो इसलिए अभी रो लें, बेहतर है कि अभी आप जो है वो बच्चों के साथ और एक उसका एक प्लान बनाएं, एक मनसूबाबंदी करें कि टाइम टेबल बनाएं कि बच्चों को जो है सुबह नाश्ता कराना है, तैयार कराना है, फिर उनको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है या ऑफिस वाले लोग जाने वाले हैं। तो इस तरह से यानी आप एक निज़ाम बनाएं। जो घर की औरत होती है वो अपना हिसाब बनाएगी कि इस तरह से मैंने सब काम करना है, तो फिर उसमें बच्चों से जो मदद ली जा सकती है वो भी कहा जा सकता है कि ये मदद बंदा करेगा। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर आप एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि आप घर की सफाई ये बच्चा फ़लाँ दिन करेगा, ये बच्चा फ़लाँ दिन करेगा, इस तरह से खाना बर्तन फ़लाँ धोएगा बच्चा, ये बच्ची, या इस तरह, या ये दूसरे काम जो है उसमें मदद ये। तो इस तरह से बच्चों का एक मदद का एक टाइम बारी बारी से बना लेंगे तो घर में अफरा तफरी ख़त्म हो जाएगी, माहौल बेहतर हो जाएगा। और इस तरह से और बच्चों का भी कोई ऊंची आवाज़ में ना बोले, और वो एक कानून बना लेंगे कि इस तरह तरीका है, हम आपस में बात करेंगे तो गलती हो जाए तो अफसोस करना है, सॉरी करना है, माफ़ी मांगनी है, और अगर कोई मदद करता है और काम करता है तो उसका शुक्रिया अदा करना है। तो ये हमारा दीन भी यही सिखाता है। अंग्रेज़ों ने ये सॉरी और थैंक यू के लफ्ज़ सीख लिए हैं, तो वो उसके साथ लोगों में वो घर कर जाते हैं, जो लोगों को अपना बना लेते हैं, जबकि ये हमारे इस्लाम की बात है। इस्लाम में यही है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो शुक्रिया अदा करता है, पहले बंदे का शुक्रिया अदा करें फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। इसी तरह से अगर गलती होती है तो माफ़ी मांगें, बंदे से भी माफ़ी मांगें और अल्लाह से भी माफ़ी मांगें। तो इसलिए वो माफ़ी से जब बंदे से मांगेंगे तो इधर माफ़ी आपकी ठीक हो जाएगी और अल्लाह ताला सज़ा नहीं देगा, और अल्लाह से भी माफ़ी मांगेंगे तो क़यामत का दिन भी आपके लिए उस गलती से वो आप बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह से ये जो है घर में आपने, और कोशिश करें अगर नहाना है तो नहाते हुए बच्चों को भी तरबियत देनी है कि जब टॉयलेट में जाएंगे, गुस्ल खाने में जाएंगे तो वहाँ पर शोर नहीं करेंगे, और वो ना कोई बोलेंगे और ना कोई चीज़ जैसे तौलिया या कोई चीज़ होती है तो वो मांगेंगे नहीं, बल्कि वो साथ ही सब कुछ ले जाएंगे। तो इस तरह से, और घर में अगर आप देखें शैम्पू वगैरह या कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग जो आप वॉशिंग लिक्विड, वो लिक्विड जो बाथ के लिए तो आप यूज़ करते हैं, तो उसको देखेंगे उसमें अल्कोहल ना मिला हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे जो कि इस्लाम में हराम है। तो आप कोशिश करेंगे, बाज़ार में मिल जाती हैं, हम भी ले आते हैं, ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनमें अल्कोहल और दूसरी चीज़ें नहीं होती, बल्कि खालिस वो सही होता है, यानी शैम्पू और दूसरी चीज़ें। तो इस तरह से आप ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, तो आप ज़रूर लें। और कोशिश करनी है कि घर में बच्चों को तरबियत भी यही देनी है कि वो बाथरूम में भी जाएंगे तो अपना वक्त मुनासिब लगाएंगे, ताकि कोई और बच्चा जाना चाहता है तो उसको भी वक्त मिले, वो बाहर खड़ा होकर चीखे ना। इस तरह से तरतीब बनानी है ताकि माहौल घर का बेहतर रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब फिर कपड़े पहनेंगे तो कपड़े पहनते हुए भी आप उनको बताना है, बच्चों को भी, कि पहले आप सीधा पाँव पहनेंगे, उसमें शलवार है या ट्राउज़र है, और इसी तरह फिर जो है उल्टा यानी कि बायां पाँव पहनेंगे। और इसी तरह से अगर कमीज़ या शर्ट पहननी है तो पहले आप सीधा बाजू डालेंगे, अंदर हाथ डालेंगे, तो फिर बायां हाथ डालेंगे। तो इस तरह से यानी कि आप तरीका बताएंगे तो फिर वो बच्चों को पता चल जाएगा।
تو اس طرح جب آپ ان کے سامنے اس طرح خود بھی آپ ان کو کر کے دکھائیں گے پیرنٹس جو ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ بچے اس طرح سے تیار ہوتے ہیں۔ تو وہ بچے زیادہ تر دیکھا دیکھی والدین کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کام کریں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آپ نے مثال بنانا ہے تاکہ بچے آپ کو فالو کریں۔ اسی طرح جب آپ کھانے پہ بیٹھیں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ جو کھانا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا کہ زمین کے کس حصے سے وہ آیا ہے، اور اس حصے پر اگر اللہ کا عذاب ہوا ہو پہلے، جہاں سے وہ فصل تھی جس کا آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو کیا بتاؤ اس میں عذاب کے اثرات ہوں، تو آپ اب بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان خطرات سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح بعض زمین کے حصوں پر قتل ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، زنا ہوتے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، کئی عجیب کام ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس زمین پر بھی اگر فصل اگتی ہے تو اس زمین پر اس گناہوں کے اثرات بھی تو ہوتے ہیں، لیکن اس لیے جب آپ کھانا کھائیں گے نا بسم اللہ سے کھائیں گے تو وہ ان کے اندر سے وہ غلط اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں، بچوں کو بھی کہیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ اگر بسم اللہ پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ والاول والآخر، آخر میں پھر یہ پڑھ لیں کہ بسم اللہ والاول والآخر، اس طرح پڑھ لیں۔ یا پھر آپ جو ہے اس کے بعد جب آپ کھانا پورا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس طرح بچوں کے سامنے آپ کہیں گے تو بچے بھی وہی کام کریں گے۔ تو اس طرح سے جاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر یہ کام کر کے، اور پھر جب آپ تیار ہو جائیں گے تو بچوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں، کوئی ان کو اچھی بات سکھا دیں، کوئی ایک آدھ، تاکہ ان کو یاد رہے اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور جاتے ہوئے السلام علیکم کہیں، بچوں سے ملیں، اپنے گھر والوں سے ملیں، پھر اس کے بعد باہر جائیں گے تو جاتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کہنا ہے۔ اور تو پھر آپ نے جانا ہے اور راستے میں جاتے ہوئے 5 صورتیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ یہ 5 صورتیں جو ہوتی ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے جب گھر سے باہر جایا کرتے تھے۔ آپ بھی ایسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر بھی محفوظ رہے گا، اور باہر کی شرارتوں سے اور معاملات میں جو پرابلم ہوتے ہیں، باہر کے جو مشکلات ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ تو یہ کوشش کریں گے تو یہ سارے کام بہتر ہو جائیں گے۔ بندہ کوشش کرے تو سب سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے دفتر جانا ہے یا کام پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، تو آپ سکول چھوڑتے ہوئے کیا کریں گے کہ بچوں کو سکول لے جائیں گے تو جاتے ہوئے آپ بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھائیں، جیسے روزانہ ان کو، جیسے بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارے اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور تمام کائنات میں سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے ہر چیز کا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہماری طرف قرآن پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ان پر نازل ہوا۔ قرآن ہمارے پاس کتاب ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل علیہ السلام لائے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ عطا فرمایا، اس لیے ہم قرآن و سنت کو اپناتے ہیں۔ اور پھر اعوذ باللہ پڑھائیں، بسم اللہ پڑھائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائیں، شہادت کلمہ پڑھائیں، کلمے 6 پڑھائیں، ایمان کی شرطیں پڑھائیں۔ اسی طرح راستے میں جاتے ہوئے، اسکول میں جاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا یہ کرتے جائیں گے تو ایک دن یہ بہت بچے سیکھ جاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں۔ اسی طرح آپ سب اسلام کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوال بنا کر بچوں کو روز کا 1 2 سوال بتائیں گے، تو اس طرح ان کی بھی عادت ہو جائے گی، وہ بھی سیکھتے جائیں گے۔ تو اس طرح پھر واپس آ کے آپ پھر اپنے دفتر جانا ہے تو پھر آپ آرام سے دفتر جائیں گے، یا اپنے اسکول کالج جانا ہے جو بھی ہے پھر آپ ادھر جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں، اور گھر میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ بات تعاونوا علی البر والتقوی، تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ہم چلیں گے۔ تو آج اتنا انشاءاللہ کافی ہے۔ السلام علیکم۔